کہتا یہ ہوں کہ یہ برائے کرم یہ جو بچے چہل پہل کر رہے ہیں ذرا خاموش ہو جائیں. بچوں او بچوں، میرا دوسرا والا دیکھا ہوگا تم نے جو مدرسے میں دکھاتا ہوں، ہے نا؟ ابھی بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. میرے تمام تر قافلے والے میرا ساتھ دے رہے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ تعالی، مجھے یقین ہے اس بات پر. پہلے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں نکھیائی کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو کہ جنہوں نے مل کر اپنی محبتوں کا اظہار کیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت پیش کیا. قابل داد و تعریف ہیں اور تمام حضرات جہاں پر تشریف لائے. بس میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنی دیر یہاں پر بیٹھے اتنی دیر سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں، کیونکہ ثبوت پیش کرنا ہے محبت کا تو سبحان اللہ کہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جلسہ آپ حضرات صرف اتنی دیر سنیں جتنی دیر تک آپ کو نیند آئے. جب آپ کو نیند آنے لگے تو آپ جا کر کے سو جائیں، کیونکہ یہ جلسہ اس لیے سجایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کیا جائے. اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس جلسے کی وجہ سے آپ کی نماز قضا ہو جائے. سمجھیں؟ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جتنی دیر آپ کو لگے کہ ہم سکون سے سن سکتے ہیں تو سنیں. جب نیند آئے اور یہ لگے کہ نیند کی وجہ سے نماز قضا ہو سکتی ہے تو آپ سکون سے جا کر سو جائیں. ایسے نماز میں تو بہت کم ہی آ رہے ہو، جلسہ سنو یا مت سنو، ہے نا؟ نماز میں تو آ نہیں رہے. میں دیکھ بھی رہا ہوں، کہہ بھی برابر رہا ہوں، لیکن میں کہتا رہوں گا کیونکہ یہ ذمہ داری مجھے کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ حبیب پروردگار نے دی. یہ میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا. بدل کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وابنه الكريم الغوث العظم الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وابنه الكريم یا خواجہ غریب نواز الاعظم الاجمیری اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين الوفي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سیدی سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں. علم حق دے باقی دے علم خدا کے واسطے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. عزیزان گرامی وقار درود پاک پڑھ کر سنائیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پڑھنے کا حکم ہوا ہے.
مجلس اجلاس شروع ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اجلاس شروع میں کلام پڑھوں. ویسے تیاری کسی اور پر کلام کے پڑھنے کی تھی، لیکن نیچے سے فرمائش آئی کہ حضور خواجہ غریب نواز ہند الولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کلام پڑھ دیا جائے. وہ اس فرمائش کو پورا کرتا ہوں. ارشاد بھائی بڑی اچھی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں مولا ان کے ساؤنڈ میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان کو ترقی عطا فرمائے. اس کی تھوڑی آواز کھول دیں اور کسی ریپیٹ پڑھا دیں. میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں. بیداری کا ثبوت دیں. بولے یا رسول اللہ. میں اپنے قافلے والوں کی توجہ چاہتا ہوں. ملاحظہ فرما لے ذرا. بولے یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور بولے یا رسول اللہ. ادھر والے بولے ذرا یا رسول اللہ. بولے ذرا بچل کے یا رسول اللہ. اس کے کرم کے سب ہیں بھکاری. کیا حضور خواجہ غریب نواز سے محبت نہیں ہے؟ اگر ہے تو بولو مچل کے سبحان اللہ. اس کے کرم کے سب بھکاری. اس کے کرم کے سب ہے بھکاری. اس کے کرم بولو. اس کے کرم بولو. اس کے کرم کے سب ہے بھکاری. کیا راجا مہاراجا. اس کے کرم کے سب ہے بھکاری. کیا راجا مہاراجا ہے. کیا راجا مہاراجا ہے. اس کے کرم کے سب ہے بھکاری. کیا راجا مہاراجا ہے. کرسی پر کرسی پر کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا. راجا تو میرا ہے. راجا تو میرا خواجہ ہے. کیا خواجہ غریب نواز کو اپنا راجا نہیں مانتے؟ اگر مانتے تو بولے سبحان اللہ. اس کے سب بھکاری. کیا راجا مہاراجا ہے. اس کے کرم کے سب بھکاری. کیا راجا مہاراجا ہے. کرسی پر بولو. کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا. راجا تو میرا خواجہ ہے. سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا. سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا. سارے ہند کا ہے راجا میرا خواجہ مہاراجا. در کدا دلاغ ہو گئے. 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 در کدا دلاغ ہو زہرا کلال. در کدا دلاغ ہو زہرا کلال ہے. بے شک میرا معین محمد کی یاد ہے. در کدا دلاغ ہو گئے. در کدا دلاغ ہو زہرا کلال ہے. بے شک میرا معین محمد کی یاد ہے. بے شک میرا معین محمد کی یاد ہے. دیوانے تیار ہو جائیں دیوانے. ہے در کدا دلاغ ہو گئے. در کدا دلاغ ہو زہرا کلال ہے. بے شک میرا معین محمد کی یاد ہے. بے شک میرا معین محمد کی یاد ہے. دیوانوں کو کس بات کا آخر ملال ہے. ارے دیوانوں کو کس بات کا آخر ملال ہے. راجا کو اپنے فرض کا پورا خیال ہے. راجا کو اپنے فرض کا پورا خیال ہے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے. راجا تو میرا خواجہ ہے. راجا تو میرا خواجہ ہے. تو در بدر کی ٹھوکر ایک بار کھا کے
سبحان اللہ. ادھر بدن کدھر بدن کدھر بدن کدھر بدن کدھر بدن کدھر تو ادھر بدن کی ٹھوکر ایک بار کھا کے دے ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دے توجہ جاؤں آپ کی ہاں تو ادھر بدن کی ٹھوکر ایک بار کھا کے دے ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دے ملتا ہے کیا کسی سے ذرا آزما کے دے تو جن سے مانگتا ہے سارے غلام ہے تو جن سے مانگتا ہے سارے غلام ہے راجہ کو دیکھنا ہے تو اجمیر جا کے کوئی بھی بیٹھے راجہ تو میرا خواجہ ہے راجہ تو میرا خواجہ ہے سارے ہند کا ہے راجہ میرا خواجہ مہاراجہ سارے ہند کا ہے راجہ میرا خواجہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول تم میں سے وہ رسول تشریف لے آئے سنیں میری بات ذرا غور سے تھوڑی دیر یہ چہل پہل بند کر دیں میں زیادہ لمبی گفتگو کرنے کے ارادے سے نہیں بیٹھا ہوں بس تھوڑی دیر آپ سے بات کر لیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے کیوں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم کہ جن کو تمہاری تکلیف ہونے سے تکلیف ہوتی ہے جن کو تمہیں مشقت میں دیکھنا گوارا نہیں جن کو تمہیں پریشانی میں دیکھنا گوارا نہیں پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے حریص علیکم اور وہ تمہاری پریشانی سے پریشان ہو جاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم مسلمانوں کے لیے مہربان رحمت رحم فرمانے عزیزان گرامی مقام اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے محبوب سرور کونو مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے بھیجا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائی تو یہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی یہ دنیا ظلم و جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اس دنیا پر نہ تو باپ بیٹی کی سنتا تھا نہ بیٹا باپ کی قدر کرتا تھا نہ ماں بیٹی کی ہوا کرتی تھی نہ بیٹی ماں کی ہوا کرتی تھی جب اس دنیا میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی تو یہ دنیا بڑی خستہ حال تھی بڑے پریشان تھی کسی نے خوب کہا تھا جہاں تاریخ تھا ظلمت گدا تھا سخت کالا تھا جہاں تاریخ تھا یہ دنیا تاریخ مانے آتے اندھیرے کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں جہاں تاریخ تھا ظلمت گدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا سبحان اللہ پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مخلوقوں کو پیدا فرمایا سنیں ذرا میری بات سے غور سے سنیں میں آپ سے نہیں کہوں گا آپ آگے آئیں یا پیچھے رہیں جہاں بیٹھے وہاں بیٹھ کر کے سنیں اگر کھڑے ہوں تو کھڑے ہو کر کے سنیں گھروں میں لیتے ہیں تو لیٹ کر کے سنیں اگر ماں بہنیں پردے میں ہیں تو بڑی اچھی بات ہے پردے میں رہ کر سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقوں کو پیدا فرمایا اور اسی میں ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا فرمایا اور تمام مخلوقوں
سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اب انسان کے اندر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر مجھے بنایا، سب سے بہتر مجھے بنایا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر مجھے بنایا، پھر میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور دو گروہ میں بانٹ دیا، ان دو گروہ کے اندر سب سے بہتر گروہ میرا بنایا۔ پھر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو قافلوں میں بانٹ دیا، ان قافلوں میں پھر ان کو قافلوں میں تبدیل کر دیا، ان قافلوں میں سب سے بہتر قافلہ میرا بنایا۔ پھر میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، قبیلوں میں بانٹنے کے بعد میں سب سے بہتر قبیلہ میرا بنایا، سب سے اچھا قبیلہ مجھے میرا بنایا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر خاندان بانٹے گئے، تمام کو خاندانوں میں بانٹ دیا، کسی کو خصاب بنا دیا، کسی کو ترک بنا دیا تو کسی کو سیفی بنا دیا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین خاندان میرا بنایا، مجھے قریش خاندان میں پیدا فرمایا۔ پتا چلا کہ سب سے بہترین جو ہے وہ تمام خاندانوں میں افضل والا میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے، تمام قبیلوں سے بہتر میرے مصطفیٰ کا قبیلہ ہے، تمام ذاتوں سے بہتر میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بریلی کے تاجدار کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو میرے امام پکارتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اور نجا سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن آمد رسول کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے عزیز علیہ ما